من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رمضان المبارک یہ الوداعی خطبۃ المبارک ہے. یقیناً میں اور آپ رمضان کی عظیم گھڑیوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. قیام اللیل، روزے، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار کی دولت سے اللہ رب العزت نے ہمیں آشنا کیا تھا. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ فقط عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، نیکی کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان کی روح پرواز نہیں ہوتی تب تک اس نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح اولاد انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اولاد کو اسی کے حال پہ چھوڑ دے، وہ جو کرتی ہے سو کرتی رہے، جس راستے پہ لگتی ہے وہ جاتی رہے، ان کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی مجلس، ان کا رہن سہن، اس کے بارے کوئی فکر مند نہیں ہوتا، یہی اولاد اس کے لیے وبال بن جاتی ہے. یہی معاملہ ایک عمل کا ہے، نیکی کا ہے. فقط مشقت حاصل کر کے نیکی کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مشقت حاصل کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد مزید مشقت حاصل یوں کرنی ہے کہ رہتی زندگی تک ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. آپ دیکھیں کس طرح ہولناک تذکرہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا بیان کیا ہے. ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ ساری زندگی عبادتوں میں مصروف، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، مگر قیامت کا دن اللہ رب العزت کے سامنے آ چکے ہیں. نیکیاں اس طرح ہیں کہ دیکھنے کو پہاڑ لگتے ہیں، چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ کامیابی، کامرانی مل جائے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. بھلے یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ چکے، محنتیں بھی ہیں، کوششیں بھی ہیں، کاوشیں بھی ہیں، مشقت بھی انہوں نے اٹھائی ہے، لیکن
آج ہم ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ یوں دیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، زندگی بھر کی محنتوں کو ذرے بنا کر اللہ بکھیر کے رکھ دے، ساری محنتیں ضائع ہو گئی۔ آپ دیکھیں یَأْتُونَ بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَّ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ اے ہمارے حبیب، اس دن کی ہلاکت کی، اس دن کی سیاہی کی خبر آپ تک پہنچا دی گئی ہے۔ جس دن کی سیاہی، جس دن کی ذلت، جس دن کی ہیبت ہر ایک شخص پر طاری ہو جائے گی۔ اے ہمارے پیغمبر، ذرا امت کو بتا دیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر اللہ کی بغاوتیں کرتے رہے، زندگی بھر نافرمانیاں، گناہ، معصیتوں سے زندگی انہوں نے بھر دی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نیکیوں میں تھکا دیا تھا، کھپا دیا ہے، تھک چکے ہیں، نیکیاں کر کر کے ان کے ماتھوں پہ نشان آ چکے ہیں، آج ہم سے بدلہ لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ ہم ان کو بدلہ کس طرح دیں گے؟ جنت کا مہمان بنائیں گے؟ نہیں، جنت کا مہمان بنانا تو دور کی بات ہے، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ وہ جہنم کیسی ہے؟ ایک لمحے کے لیے اگر انسان سوچتا ہے، اللہ کی قسم دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ جہنم کی آگ میرا اور آپ کا وجود کس قدر برداشت کر لے گا، جس کے بارے کائنات کے امام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، نبی علیہ السلام کا جس کے بارے فرمان ہے، وہ جہنم کی آگ کس قدر خطرناک ہے کہ اگر اللہ رب العزت جہنمیوں کو، جو جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں، جہنم کی آگ نے ان کو جھسلا کے رکھ دیا ہے، ایک لمحے کے اندر ان کے کئی جلدیں ان کی بدلی جا رہی ہیں، ایک جلتی ہے دوسری بدل دی جاتی ہے، تکلیف پہ تکلیف، شدت پہ شدت دی جا رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر فقط دنیا کی آگ میں ڈال دے، بات غور طلب ہے، آگ وہ بھی ہے، آگ یہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں داخل کر دے، یہ دنیا کی آگ میں اس طرح سکون محسوس کریں گے کہ سکون کی نیند سو جائیں گے، اتنی ہولناک آگ ہے جس کے بارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی لمبے چوڑے سوراخ نہیں، کوئی دروازے جتنی چوکھٹ نہیں، الماری جتنی چوکھٹ نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے فقط اللہ اتنا سوراخ کر دے جتنا سوراخ ایک سوئی کے اندر ہوتا ہے، سوئی کا ناکا وہ کتنا سوراخ والا ہے، ہم سے تو دھاگا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، میں کہتی ہے نظر صحیح نہیں آتا دھاگا ڈال دو، اس کا معنی یہ بڑا دقیق اور باریک وہ سوراخ ہے،
اگر اللہ رب العزت جہنم سے دنیا کے اندر فقط اتنا سوراخ کر دے، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی ہیبت والی ہے، اتنی شدت والی ہے کہ اس سوراخ سے اتنی گرمی آئے گی کہ یہ پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ آج نیکیاں ہونے کے باوجود، محنتیں ہونے کے باوجود، کوششیں ہونے کے باوجود، نمازیں ہونے کے باوجود، روزے صدقات و خیرات حج ہونے کے باوجود ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، ان کے وجود کو جہنم کے اندر تپایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اندر نقص کیا تھا، خامی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے آج ان کو دنیا کے سامنے ذلیل کر کے ان کا یہ نتیجہ دیا جا رہا ہے؟ فرق ایک ہے، نقص ایک ہے۔ وہ نقص کیا ہے کہ انہوں نے نیکیاں تو کی ہیں، محنتیں کی ہیں، مگر فقط دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہیں۔ اللہ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ میری اور آپ کی اصلاح کا مہینہ ہے، تزکیۃ النفس کا مہینہ ہے، اصلاح القلب والجسد کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی شخص کی زندگی بھی کیا زندگی ہے جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا، 30 راتیں 30 دن، جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا عظیم ہے، جس کو دنیا کے مقابلے میں تولا جائے، دنیا کی دولتیں اس کے پیچھے رہ جائیں، اس گھڑیوں کو انسان چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر، اللہ کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا کر اپنی دنیا کو چمکانے میں لگا رہے، اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگا رہے۔ میں کہتا ہوں اس شخص سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی انسان قابل ترس نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر اپنا وقت بھی لگایا ہے، مجالس کے اندر بھی بیٹھے ہیں، ہر ایک نیکی کرنے میں ہم نے جلدی کی ہے، سبقت حاصل کی ہے۔ کہیں یہ شخص میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز یہ مجھ سے نیکی کرنے میں آگے نہ نکل جائے، اسی فکر کے ساتھ ہم یہ کام کرتے رہے۔ اللہ کے لیے ان نیکیوں کو جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر فقط دنیا کو دکھانے کے لیے بھی یہ تراویح پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، تو پھر یاد رکھیں رمضان کا مقصد ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ تراویح پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ روزہ رکھا ہے، ہر ایک کو بتا رہا ہے روزے کے اندر آج یہ حالت ہو رہی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، آج میں نے اتنی تلاوت کر لی ہے، آج میں نے اتنی تسبیح پڑھ لی ہے، بتا رہا ہے تیرے اس روزے کا کیا فائدہ، تو نے رمضان کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنی عبادات کو، اپنے روزوں کو، اپنے صدقات و خیرات کو اللہ کی نظر کر دیجئے، دنیا کی نظر نہ کیجئے، سوشل میڈیا کی نظر نہ کیجئے، فیس بک کی نظر نہ کیجئے۔ یہ سوشل میڈیا کی نظر کرنا، یہ فیس بک کی نظر کرنا، یہ دنیا کی نظر کرنا مجھے اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا کیا ہی فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا، اے میرے صحابہ، کہ آپ سب جانتے ہیں دنیا کے اندر آپ جیسے رہنے والے لوگ قیامت کے دن وہ اس انداز میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال ہوں گے۔ اتنی نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا،
کوشش یہی ہے کہ بس اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ نجات عطا کر دے گا۔ مگر کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، جب اللہ کے سامنے اپنے پہاڑوں جیسے اعمال لے کے جائیں گے، ایک لمحے کے اندر زندگی بھر کی نیکیوں کو اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، اللہ کے نبی کون سا ایسا بدبخت ہے جس نے نیکیاں بھی کی ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی اتنا واضح کر کے بتائیں تاکہ ہمارے سامنے بات بالکل عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے، تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کی طرف نہ بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، وہ لوگ تمہارے وجود والے ہوں گے جس طرح تم راتوں کو عبادتیں کرتے ہو، ان کی عبادتوں کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، ساری کی ساری عبادات ہیں، لیکن جرم فقط اتنا ہوگا جو انہوں نے عبادات کی ہوں گی فقط ان کو دنیا کی نظر کیا ہوگا، فقط دنیا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو دیندار کہلوانے کے لیے یہ نیکیاں کرتے رہے۔ یہ دنیا کے سامنے بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب یہ علیحدگی میں جاتے تھے تو دنیا کا ہر جرم کرتے تھے۔ ان کی عبادتوں میں، ان کی نیکیوں میں، ان کے اعمال میں دنیا کا حصول شامل ہو چکا تھا۔ یہ دنیا کا حصول اس شخص کی زندگی کی نیکیوں کو، محنتوں کو برباد کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس لیے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میری عبادتیں دنیا کی نظر نہ ہو جائیں۔ اگر میں حج کرنے کے لیے گیا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں، تو میرا عمرہ رب کے نام ہو، دنیا کے نام نہ ہو۔ آج ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا بھر جاتا ہے طرح طرح کی تصاویر سے، آج ہم یہ کر رہے ہیں اور آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج ہم یہاں جا رہے ہیں اور آج ہم یہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے عمرے ہیں، یہ ہمارے حج ہیں، جبکہ پوری کائنات اور پوری کائنات میں سے اللہ نے افضل ترین مخلوق انسانیت کو بنایا ہے۔ انسانیت میں سے سب سے عظیم شخصیت ایک ہے، وہ کون ہے؟ کائنات کے امام، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے حج کی کیفیت کیا ہے؟ حج تو انہوں نے بھی کیا ہے، عمرے انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ہماری جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حج کے سفر کا ارادہ کیا، سب سے خستہ، سب سے کمزور سواری کا آپ نے انتخاب کیا، حالانکہ آپ کے پاس بڑی اچھی اچھی سواریاں تھیں، مسلمانوں کو جگہ جگہ سے بیت المال بھرا ہوا مل رہا تھا، غنیمتیں آ رہی تھی، مال غنیمت کے ڈھیر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو رہے تھے، مسلمان خوشحال تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی ایک کمزور سواری کا انتخاب کیا۔ اس پر جو کجاوا تھا وہ بھی کمزور تھا، خستہ حالت ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے جس چادر کا انتخاب کیا، اس چادر کی قیمت بھی 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کے پاس لباس بھی بے تحاشا اور اچھے اچھے لباس پڑے ہیں، لیکن آپ نے اس چادر کا انتخاب کیا ہے جو چادر سب سے کمزور ہے، سب سے خستہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی آمد کی کیفیت صحابہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں،
اور طرح طرح کے لوگ، دنیا کے ہر خطے کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور رش ہے، جنب غفیر ہے، اور نبی علیہ السلام کی اونٹنی ان کے درمیان ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کائنات کے امام تھے، مگر میں نے کسی کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا، او لوگو راستہ دو، ہٹ جاؤ، نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اذیت نہ دو، نبی علیہ السلام کو جانے نہ دو۔ ایسا پروٹوکول اس وقت میں نے نبی علیہ السلام کا نہیں دیکھا تھا۔ آج کسی کو صدر بنا دیا جائے، کسی کو عہدہ دے دیا جائے، بس اس کی سڑک پہ آنے کی دیر ہے، گاڑیاں لائنیں بند کروا دی جاتی ہے، بھلے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کسی کی ماں بیمار ہے وہ ہسپتال نہ جا سکے، بیٹی بیمار ہے وہ مرتی ہے مر جائے، لیکن ہمارے صدر صاحب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارے فلاں شخصیت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، رستے کے اندر اس کو کسی قسم کا ہم پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سیاست نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ چل رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی ویسے چل رہے تھے۔ قربان جائے، نبی علیہ السلام نے سادگی کے انداز میں اپنے حج کو مکمل کیا، اور نبی علیہ السلام نے آخر میں ایک دعا کی ہے، اللہم حجتن، اے اللہ یہ میرا حج ہے، لا ریا ولا فیہا ولا سمعتن، اے اللہ یہ میرا وہ حج ہے جو ریا سے بھی پاک ہے، دکھلاوے سے بھی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کے عمرے کی یہ کیفیت ہے، اور آج ہمارے عمروں کی کیا کیفیت ہے؟ نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے تو رب کے نام کیا ہے، ہم عمرہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے نام کر دیتے ہیں، زندگی کی محنت لگا کے جاتے ہیں، ایک پونجی لگتی ہے، لیکن اپنی پونجی ہم انہی شوشوں کے پیچھے برباد کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، اس نیکی کو دنیا کی نظر نہیں کرنا، کرنا ہے تو فقط اللہ کی نظر کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کو دنیا کی نظر نہیں کرنا، صدقہ دینا ہے، دنیا کی نظر نہیں کرنا، ہاں کرنا ہے تو فقط رب کی نظر کرنا ہے۔ پھر اس کے اندر کیا برکتیں ہوتی ہیں، قربان جائیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، راستے میں بڑی اونچی پہاڑی آ گئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ یہاں رک جاؤ، نماز کا وقت تھا۔ اچانک صحابہ کرام نے ایک آواز سنی ہے، ایک شخص اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے رہا ہے، اور وہ چوٹی کے دوسری طرف ہے، پہاڑ کے دوسری جانب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شخص فطرت پر ہے، یہ اسلام پر ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شخص جنتی انسان ہے، دخل الجنہ، ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، مرے گا بعد میں، یہ پہلے اللہ نے جنتی اس کو بنا دیا ہے۔ قربان جائیں، صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، انہوں نے پھر کہاں رکنا تھا؟ چوٹی کی طرف انہوں نے دوڑ لگا دی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے، کتنا عظیم انسان ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ قربان جائیں، صحابہ کرام چوٹی سے نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی بکریاں ہیں، اکیلا ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، اکیلا ہے، اذان دی ہے اور بیٹھا ہوا ہے، کس لیے کہ لوگ آ جائیں، انتظار کر رہا ہے، جبکہ لوگوں کے آنے کی امید نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی انتظار ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نیچے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان سے کہتے ہیں میرے صحابہ تم نے تو فقط اس کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے نا، لیکن میرا رب مجھے بتا چکا ہے جب تم نیچے آ رہے تھے اس اکیلے نے نماز شروع کر دی،
جب اس اکیلے نے نماز شروع کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کی تعداد ابتدا کے اندر اس کے پیچھے کھڑی کر دی۔ ایک نماز بھی پڑھیں گے، اکیلے بھی پڑھیں گے، اللہ کی قسم لاکھوں سے بھی افضل ہو سکتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ اللہ کی نظر کی ہوگی، اس کے اندر اخلاص ہوگا۔ فقط دنیا کے سامنے حاجی اور نمازی بننے کی خواہش نہیں ہوگی، جب طرف اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی پھر معاملات یوں بنتے ہیں۔ صدقوں کو اللہ کی نظر کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس نے خواہش کی کہ آج صدقہ کرنا ہے، صدقہ کیا، لیکن صبح کو پتہ چلا، بات مشہور ہو چکی ہے کہ لو بھائی کیسا وقت آ چکا ہے کہ اب تو صدقہ چوروں کو ملنے لگ گیا ہے۔ دل کے اندر خواہش ہے آج پھر صدقہ کرنا ہے، دکھا کے نہیں، اس کے صدقہ کرنے کی کیفیت پہ بھی قربان جائیں۔ رات کی تاریکی میں نکلا ہے اور ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں اس نے تھما دیا ہے، نہیں پوچھا تو امیر ہے، تو غریب ہے، تو کالا ہے، تو گورا ہے، تو اونچے منصب والا ہے، تو نیچی برادری والا ہے، تیرا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے، نہیں پوچھا، یہ بھی دھیان نہیں دیا یہ میرے صدقے سے کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں کہا، فقط اس کے ہاتھ میں تھمایا اور چل دیا۔ اگلے دن خواہش پیدا ہوئی، آج پھر صدقہ کرنا ہے۔ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تھما دیا، نہیں پوچھا تو اچھی ہے، تو بری ہے، تیرے کرتوت کیا ہیں، تو کس خاندان سے بلانگ کرتی ہے، کچھ نہیں پوچھا، بس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگلا دن ہوا، بات مشہور ہے، لو بھائی کیسا زمانہ آ چکا ہے، اب تو صدقہ ملنے لگا ہے، تو زانی عورتوں کو بھی۔ حیران ہے، لیکن دل مطمئن ہے، دل پریشان نہیں ہے کہ یار میرا صدقہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ آئے تو ہم مسجد کو دیتے ہیں تو 100 بار سوچتے ہیں پتہ نہیں یار انتظامی والے کہاں لگائیں گے، خود تو اپنا گھر نہیں چلائیں گے، ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے، لیکن اس اللہ والے کی سوچ پہ بھی قربان جائیں جس نے کہیں اپنی سوچ کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں لایا، فقط اس نے اللہ کے لیے صدقہ دیا ہے۔ خواہش پیدا ہوئی، آج پھر صدقہ کرنا ہے، کیفیت یہی ہے، صدقہ اسی طرح کرنا ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگلا دن آیا، پتہ چلا کہ بھائی اب تو امیروں کو بھی صدقے ملنے لگ گئے، لیکن اس شخص نے سوال نہیں کیا تھا۔ یہ پریشان ہوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، میرا صدقہ حقیقی شخص کے پاس کیوں نہیں جا رہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس شخص کو غیبی آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو نے صدقہ فقط میری رضا کے لیے دیا تھا، تیرے صدقے میں یہ برکت ہے کہ جو تو نے ایک چور کو دیا تھا، ہو سکتا ہے وہ چور اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ تو نے زانی عورت کو صدقہ دیا، ہو سکتا ہے وہ زانی عورت اپنے کرتوت سے باز آ جائے۔ جس امیر شخص کو تو نے صدقہ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بخیل تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ کے لیے صدقہ کرنے کی برکت ہے۔ آج ہم کسی کو راشن دیتے ہیں، سیلفی ہوتی ہے پوری دنیا کے سامنے، اس کے جذبات بھی مجروح ہیں، شخصیت بھی مجروح ہے، پتہ نہیں یہ پتھر ہے، اس کے دل کے اندر جذبات نہیں ہیں، اس کی بیوی بچے نہیں ہیں، دنیا سے کٹا ہوا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پرواہ ہے فقط اپنے لائکس کی، ہمیں پرواہ ہے فقط اپنے ویوز کی، پرواہ ہے فقط ہماری شہرت کی۔ ایسے صدقوں میں کیا برکت ہے؟ جگہ جگہ آج بے برکتی نظر آتی ہے، جگہ جگہ مانگنے والے نظر آتے ہیں، فرق یہ ہے ہمارے صدقات کے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم اپنے صدقات میں اخلاص پیدا کر لیں، وہی دور آ جائے گا جو دور عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، ڈھونڈیں گے کوئی ایسا شخص مل جائے جس کو ہم پکڑائیں، صدقہ دیں، مگر ہمیں ملے گا کوئی نہیں۔ آج تو ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم سے کوئی مانگے،
یہ سوچ اللہ کی قسم اچھی نہیں ہے، ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بات 100 کی ایک ہے، کوئی بھی عمل کرے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، اس کا تعلق انفرادی کیفیت کے ساتھ ہو، اجتماعی کیفیت کے ساتھ ہو، اس عمل کو فقط اللہ کی نظر کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی نیکی کر دریا میں ڈال، اب کیا ہے؟ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، اس نیکی میں کیا اثر ہوگا؟ اللہ کی قسم ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں فقط ایک صحابی نے ایک نماز پڑھی، کسی نے بھی ایک نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا ہے، جنگ میں شریک ہوا، شہید ہو گیا، کسی نے فرض پڑھے ہیں، کچھ اور نہیں کیا، فقط فرائض، فقط کلمہ پڑھنا، فقط کچھ نہ پڑھنا اس کو جنت پہ پہنچا دیتا ہے۔ فقط کیا ہے؟ بات ایک ہے، ان کے کلمے بھی اخلاص تھا، ان کی نمازیں بھری ہوئی تھی تو اخلاص سے بھری ہوئی تھی، ہماری نمازوں میں اخلاص کہاں رہ چکا ہے؟ آج یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ یہاں میں اور آپ بیٹھے بیٹھے سوال کریں کہ رمضان مبارک کے اتنے دن گزر چکے، تراویح بھی پڑھتے رہے، نمازیں باجماعت پڑھتے رہے، کیا نماز نے میرے اور آپ کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہو چکے ہیں؟ کیا آج تک میری 20 سال عمر، 30 سال عمر، 40-50 کسی کی آخری زندگی کے لمحات ہیں، آج یہاں بیٹھے بیٹھے غور کرے جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں، کیا ان نمازوں میں اس قدر قوت ہے کہ وہ مجھے جہنم سے جنت کی طرف لے جائے؟ ہر ایک شخص کو اپنا پتہ ہے میری نماز کی کیفیت کیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، ہر ایک شخص جانتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرے اور اللہ کی قسم آج اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دودھ کا دھلا ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں شاید آپ لوگوں سے زیادہ گناہگار ہوں، مگر بات یہ ہے یہاں اصلاح کی بات ہے، جو کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی اصلاح ہوگی تو ہی جنت کا داخلہ ملے گا، اگر ایک دوسرے کی فکر نہ کی تو پہلے جہنم کے اندر ہم ہی جائیں گے۔ جو بھی عمل کرنا ہے سبق ایک ہے کہ اس عمل کی اساس، اس عمل کی بنیاد فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا کی رضا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کا بڑا معروف فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ اس طرح کے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کو بھڑکائے گا۔ 3 لوگ اس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جہنم کو تپائے گا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ کون ہے؟ گنہگار ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلا شہید ہے، اللہ اس کے سامنے اپنی ساری کی ساری نعمتیں رکھے گا، اے میرے بندے بتا میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، تو نے اس کو استعمال کیا، اس کو استعمال کیا، میں نے تو تجھے اتنا کچھ دیا تھا، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کہے اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنا خون تیرے لیے بہا دیا، زندگی کے ایام میں نے تیرے لیے قربان کر دے، جذبات سارے تیرے لیے قربان کر دیے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے فقط اپنی شہرت کے لیے اپنے آپ کو شہید کروایا تھا، تیری سوچ یہ تھی، تیری خواہش یہ تھی کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ کیسا بہادر انسان ہے، کیسا عظیم انسان ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ لوگوں نے تجھے بہادر کہا، ہم نے کہلوا دیا، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مایوس ہے، مایوس ہے، شہادت بھی کسی کام کی نہیں اگر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ شہادت سے بڑھ کر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ جہاد سے بڑھ کر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی ایک شخص ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں جہاد بھی کروں، دشمنوں کی گردنوں پہ وار بھی کروں، اپنے آپ کو چھلنی بھی کرواؤں،
مگر دنیا کا مال و متاع بھی مجھے حاصل ہو جائے. آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں خون بہاتا رہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں، بھلے اس نے میرے لیے جان دی ہے، اس بدبخت کو پکڑو، الٹا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دو. دوسرا لایا جائے گا، کون ہے؟ سخی ہے. اللہ پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کہے گا اللہ دن اور رات ایک ہی کام تھا، تو نے مجھے دیا اور میں نے لوگوں پہ خرچ کیا. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں گے. یہ کیسا سخاوت والا انسان ہے، کیسی سخاوت کرتا ہے. لوگ تیری تعریفیں کریں، تیرے کان بھوکے تھے کس کے؟ شہرت سننے کے، تیری تعریفیں سننے کے. لوگوں نے تیری تعریفیں کی، ہم نے کروا دی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. فرشتوں اس کو پکڑو، الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. تیسرا لایا جائے گا، کون ہے؟ عالم ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا. آج اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرے سامنے میں نے یہ نعمتیں رکھی تھی، اس سے فائدہ اٹھایا تھا، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اے اللہ دن رات لوگوں کو جہنم سے بچایا ہے، دن رات قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھایا ہے. اے اللہ ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دیے. اللہ میں کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تیری خواہش یہ تھی لوگ کہیں واہ واہ حضرت کیا گفتگو کرتے ہیں، حضرت کیا ہی تلاوت کرتے ہیں، حضرت کی آواز میں کیا ہی لذت ہے، کیا سکون ہے. تیرے کان بھوکے تھے تیری تعریفیں سننے کے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. میرے فرشتوں اس کو پکڑو، جہنم کا ایندھن بنا دو. عبادتیں ہیں بڑی چوٹی کی عبادتیں جو آج ہمارے پاس نہیں، ایسی عبادات ہیں مگر فائدہ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اخلاص سے خالی ہے. اپنی شہادت کو دنیا کی نظر کر دیا، ساری زندگی دین کی خدمت کی مگر دنیا کی نظر کر دیا. ساری زندگی لوگوں کو انہوں نے اچھائی کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کی ہے، لوگوں کو دیتے رہے، خرچ کرتے رہے، مساجد پہ، مدارس پہ، ہر ایک چیزوں میں حصہ لیتے رہے، لیکن فقط دنیا کی نظر کر دیا. اللہ کی قسم ہم جو عمل کریں گے دنیا کی نظر کر دیں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دے گا. قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ذلیل کر دے گا. آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر جب سے آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور قیامت تک جتنا ایک پروسیس ہے، جتنا ایک فاصلہ ہے، یہ سارا کا سارا فاصلہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے. قدم قدم پر فتنے، موڑ موڑ پر فتنے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان تمام کے تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے. کہ کوئی انسان دجال کے فتنے کی زد میں آ جائے، یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من نبی الا وقد انذر قومہ. مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہر ایک نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا ہے. حالانکہ دجال نے آنا بعد میں ہے، ہر نبی کو یہ پتا تھا کہ دجال نے قیامت سے پہلے آنا ہے، آنا بعد میں ہے، لیکن اس قدر ہیبت والا ہے، خطرناک ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اور نبی علیہ السلام کا اس کے بارے کیا فرمان ہے؟ لا فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال. زمین کی پشت پہ، آسمان کی چھت کے نیچے جتنے فتنے ہیں، تمام کے تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان دجال کے فتنے کی زد میں آ جائے. اتنا بڑا فتنہ نبی علیہ السلام نے فجر کے وقت صحابہ کو بتایا ہے. میرے صحابہ دجال کے فتنے کی یہ کیفیت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، شام کا وقت ہے،
نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کے چہرے کے آثار کو دیکھا، انتہائی غمزدہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ پریشان نظر آ رہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے یہ جو درختوں کے جھنڈ ہیں ان جھنڈوں کے اندر دجال آ چکا ہے۔ رو رہے ہیں صحابہ، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں تم سے ایک اور فتنے کا ذکر کرتا ہوں جو ڈرنے کے لحاظ سے، خوف کے لحاظ سے دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ کرام کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کون سا فتنہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السمعۃ والریاء، وہ یہ فتنہ ہے کہ انسان عمل کرے، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو دنیا والے مجھے دیکھیں کہیں واہ کیا حضرت ہے، حاجی صاحب نے کیا دین کی خدمت کی ہے، کیا نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کے اندر اخلاص ہے، کیا ان کی دعا کے اندر طوالت ہے، کیا ہی ان کی دین سے محبت ہے۔ فقط عمل کرتے رہے، دنیا کی نظر کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال کے فتنے کے خوف سے بڑھ کر بھی الریاء، دیاکاری، شہرت اور دکھلاوے کا یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس فتنے سے باہر نکالیے، پاک کیجئے۔ جو بھی عمل کرنا ہے سب سے پہلے ایک نیت، ایک سوچ کہ جو کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد یہ فقط میرے رب کے نام ہے۔ دنیا کے سامنے اس کا میں نے ذکر نہیں کرنا۔ قربانی اگر بچڑا لے بھی لیا ہے، بچڑا لینے کے بعد 3-4 جگہ حصے میں نے اور بھی ملا دیے ہیں، ہاں ملا دیے ہیں، انسان چھپا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ حضرت جی میں نے ادھر بھی بچڑا لیا ہے، ادھر بھی حصہ ڈال لیا ہے، ادھر بھی حصہ ڈال لیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچائے رکھیں، اپنے آپ کی حفاظت کیجئے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔